الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد. باب ما يستحب لمن توفي فجاءة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن المیت. یہ باب ہے ان دلائل کے بارے میں کہ جو اچانک فوت کر دیا جائے مستحب ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ کیا جائے، اور اس کی طرف سے اگر کوئی نظر ہے تو اس کو پورا کیا جائے میت کی طرف سے. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا اسماعیل نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا مالک نے ہشام سے، وہ اپنے والد سے، وہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے، ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ان امی افتلتت نفسها وأراها لو تکلمت تصدقت. ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری والدہ اچانک اس کے نفس کو اچک لیا گیا، وہ فوت کر دی گئی، اور میں خیال کرتا ہوں کہ اگر اس کو باتیں کرنے کا موقع ملتا تو وہ صدقہ کرتی. افاتصدق عنہا، بس کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ قال نعم تصدق عنہا، ہاں اس کی طرف سے صدقہ کر دو. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبداللہ بن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے ابن شہاب سے، وہ عبید اللہ بن عبداللہ سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، ان سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ استفتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد بن عبادہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ طلب کیا، ان امی ماتت وعلیہا نذر، یقیناً میری والدہ فوت ہو چکی ہیں اور اس پر نظر تھی. فقال اقضہ عنہا، اس نظر کو اس کی طرف سے پورا کر. اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے دو مسئلوں کا ذکر کیا اور ان کو ثابت کرنے کے لیے دو احادیث لے کر آئے. پہلی حدیث یہ ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کی طرف سے اگر صدقہ کر دیا جائے تو فوت ہونے والے کو اس سے فائدہ ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ صدقہ کس طرح کا ہونا چاہیے اور کون کرے؟ صدقہ اہل علم نے کہا ہے کہ اس کے مال میں سے کیا جائے. کیوں؟ انسان کا اپنا مال ہی اس کو فائدہ دیتا ہے، تو انسان کی جو اولاد ہوتی ہے یہ بھی اس کا مال ہوتا ہے. ان ولد الرجل من کسب الرجل، آدمی کی جو اولاد ہوتی ہے یہ بھی انسان کی کمائی ہوتی ہے. تو اولاد جو صدقہ کرتی ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ماں باپ نے یا فوت ہونے والے نے اپنی کمائی میں سے صدقہ کیا. تو اولاد صدقہ کرے ٹھیک ہے، یا اس کے مال میں سے صدقہ کیا جائے ٹھیک ہے. البتہ اگر کوئی غیر صدقہ کرے، کوئی اجنبی آدمی صدقہ کرے، تو اس کے بارے میں اہل علم میں کچھ اختلاف ہے. یہ تو تھا مال کا معاملہ، لیکن اس سے ہٹ کر اگر کوئی بدنی عبادت کرتا ہے، قرآن خوانی کرتا ہے، یا اسی طرح کوئی اور ایسا عمل کرتا ہے جو سنت سے ثابت نہیں ہے، تو جہاں پر یہ ثابت نہیں وہاں پر فقہ حنفی میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بدنی عبادت کی نیابت نہیں ہو سکتی. جو بدنی عبادت ہے نا، اس میں نیابت نہیں ہو سکتی، یعنی کوئی اور نہیں کر سکتا آپ کی طرف سے. مثلا آپ کسی کی طرف سے نماز پڑھ دیں، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کسی کی طرف سے قرآن پڑھ دیں، یہ نہیں ہو سکتا. آپ کسی کی طرف سے صبح و شام کے اذکار کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں مالی عبادت میں نیابت ہو سکتی ہے، یا جو مالی اور بدنی دونوں ہیں، جیسے حج ہے، عمرہ ہے، اس میں پیسہ بھی لگتا ہے، بدن بھی لگتا ہے. روزہ ہے، شریعت نے اس میں بھی ایسی صورت میں انسان کا مال بھی لگتا ہے کھانے پینے پر،
اور بدن بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں نیابت ہے۔ البتہ جو خالی بدنی عبادت ہے، پڑھنے پڑھانے کا جو کام ہے، اس میں نیابت نہیں ہو سکتی۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ فوت ہونے والے کی طرف سے اس کے مال میں سے صدقہ کیا جا سکتا ہے، یا اس کی اولاد بچے اس کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہیں، یہ ایک عمل ثابت ہے۔ لیکن ایسی مثال کوئی حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتی، سلف سے ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی اجنبی نے کسی اجنبی کی طرف سے اللہ کے نبی سے سوال کیا ہو کہ میں اس کی طرف سے صدقہ کر دوں اس کو اجر ملے گا، ایسا نہیں ملتا۔ دوسری حدیث کے اندر یہ ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ فوت ہو گئی اور ان کے ذمہ ایک نظر پورا کرنا تھی۔ اللہ کے رسول میری والدہ فوت ہو گئی اور ایک نظر تھی وہ پوری نہیں کر سکی۔ آپ نے فرمایا کہ تو اس کی طرف سے نظر پوری کر۔ معلوم ہوا کہ فوت شدہ میت نے اگر کوئی نظر مانی ہو تو وہ نظر بعد والے ورثاء پوری کریں گے۔ مثلا اس سے کہا تھا کہ جب میرا یہ کام ہو گیا تو میں حج کرنے جاؤں گا، اتفاق ایسا ہوا کہ جب اس کا کام ہوا اس کے بعد حج کا موقع ہی نہ مل سکا، وہ فوت ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس کی طرف سے وہ حج کیا جائے گا۔ اب کوئی بھی کر دے لیکن اس کے مال میں سے کیا جائے گا، یا اس کے بچے پیسے دیں گے اس کے لیے۔ وراثت تقسیم ہونے سے پہلے نظر کے پیسے نکالے جائیں گے، پہلے نظر کا جو اس کے خرچہ ہے وہ اس کو سائڈ پہ کیا جائے گا، پھر اس کی وراثت تقسیم کی جائے گی۔ اور اسی طرح اگر کوئی اور نظر تھی، روزہ رکھنے کی نظر تھی یا کسی طرح کی نظر تھی، نظر قرض ہے، نظر کی کیفیت اور عام صدقے کی کیفیت میں فرق ہے۔ ایک بندہ فوت ہو گیا، اس کی طرف سے صدقہ کرو نہ کرو آپ کی مرضی، لیکن ایک بندے پر نظر تھی، نظر فرض ہے اس کو پورا کرنا۔ نظر ایسے ہے جیسے میت پر قرض ہوتا ہے، جب تک قرض ادا نہ کیا جائے میت کی خلاصی نہیں ہوتی، اسی طرح جب تک نظر پوری نہ کی جائے میت کی خلاصی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ جس نے آ کر پوچھا تھا کہ نظر، آپ نے فرمایا دین اللہ احق بالقضاء، یہ نظر اللہ کا قرض ہوتا ہے، یہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اللہ کا قرض ادا کیا جائے۔ جب لوگوں کا قرض میت کی طرف سے ادا کرتے ہو تو نظر اللہ کا حق ہے، اس کو بھی ادا کرو، تو نظر پوری کی جائے گی۔ میت کی نظر جیسی بھی ہو، وہ چاہے بدنی عبادت ہو چاہے وہ مالی عبادت ہو۔ بہرحال اس میں بھی کتاب النظر آگے آئے گی، اس میں ہم تفصیلی بات اس مسئلے پر کریں گے، لیکن بہرحال ایصال ثواب کا جو رائج طریقے ہمارے معاشرے کے اندر ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے یا صحابہ کرام نے کبھی بھی اس طریقے سے ایصال ثواب نہیں کیا کہ جی فوت ہو گیا اس کی طرف سے خیرات کر دو، اس کی طرف سے روٹی پکا کے بانٹ دو، یا اس کی طرف سے جو ہے نا وہ قرآن خوانی کروا لو، اس کی طرف سے کل ساتہ 40واں تیجا برسی۔ یہ طریقے حدیث سے یا سلف کے طریقے نہیں ہیں، بلکہ یہ بات کے ایجاد کردہ طریقے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کے مطابق اپنے معاملات کو طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2760 اور 61۔ جب وہ ہوا تو اس پر نظر تھی تو وہ تو پورا نہ کر سکا، اب اس کی اولاد بھی اگر نظر پورا نہیں کرتی تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ نظر پوری کرنے کی زندگی میں طاقت رکھتا تھا، وہ کوتاہی کرتا رہا اور اس نے وصیت بھی نہ کی اپنے بچوں کو۔ یہ صورت تو ایسی ہے کہ سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ کرے گا، اس کا بھی ہوگا اور بچوں کا بھی ہوگا۔ دوسری صورت ہے کہ ایک بندے نے ایسی نظر مانی اس کا بھی وقت ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ان دنوں کسی بندے نے نظر مانی کہ اگر یہ میرا کام ہو گیا تو میں حج کرنے جاؤں گا، حج تو 2 سال سے تقریباً کھلا ہی نہیں، تو اتنے میں وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ اب ایسی صورت میں یہ مجرم نہیں، اس کے بچے مجرم ہیں، کیونکہ وہ تو پوری کرنے کے لیے کوشاں تھا لیکن اس کے لیے اسباب میسر نہیں ہوئے۔
اب جب اسباب میسر ہوئے وہ دنیا میں نہیں رہا تو اب اس کے بچوں کا حق ہے، لیکن ایسی صورت میں بھی اسی لیے جب نظر ہو تو نظر کی وصیت کر جانی چاہیے۔ ایک تو نظر وہ ہے نا کہ میں اللہ کے راستے میں 100 50 10 کچھ دینا ہے، وہ آپ فوری دے سکتے ہیں، دے دیں، لیکن ایسی نظریں جو ہیں نا جو آپ کے بھی اختیار میں نہ ہوں، اس صورت میں اہل علم کہتے ہیں کہ وصیت کرنا لازم ہے۔ کہیں اپنی یادداشت کے اندر بندہ یہ بات لکھ دے کہ میں نے اس چیز کی نظر مان رکھی ہے، اگر میری زندگی نے وفا نہ کی تو میرے ورثاء، میرے بچے میری طرف سے یہ نظر پوری کریں، ایسی وصیت کر دینی چاہیے۔ تو یہ اس میں فرق ہے کچھ۔ سر ایک اور چیز ہے، جیسے عمر نے ماشاء اللہ عمرے بھی کیے ہوئے تھے، اس کی خواہش تھی میں حج کرنے جاؤں، نہیں جا سکا۔ اب بعد میں نے یا میرے گھر والے نے سوچا کہ نہیں، میرے بیٹے کی خواہش تھی، بہت خواہش تھی میں حج کرنے جانا چاہتا، اب اللہ ہمیں موقع دے اس کا حج ہم میں کروں گا، میری بیوی کرے گی۔ سوال یہ ہے کہ ایک بندہ تھا، اس کی بڑی خواہش تھی کہ وہ حج کرے، لیکن اس کو زندگی میں موقع نہ ملا حج کرنے کا، تو اب اس کی طرف سے اس کے والدین میں سے کوئی حج کر سکتا ہے، تو یہ صورت بھی درست ہے۔ یہ نظر تو نہیں ہے، یہ نظر نہیں تھی اس کی، لیکن اگر آپ اس کی طرف سے حج کرتے ہیں تو یہ اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ اس کی نیت بھی تھی۔ تو آپ اگر اس کی طرف سے یہ نیت پوری کر دیتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو حج کا ثواب پہنچائے گا، والد اس کی طرف سے کر لے یا والدہ کر لے، اور بہتر بھی یہ ہے کہ رشتہ دار کی طرف سے رشتہ داری کرے۔ عام طور پر لوگ دیگر لوگوں سے حج کروا لیتے ہیں، حج بدل، فلاں کو کہتے ہیں ہمارے عزیز کی طرف سے حج کر دو۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ جو دعائیں اپنے عزیز کے لیے آپ کر سکتے ہیں نا، وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو یہی بہتر طریقہ ہے کہ آپ خود ہی اپنے عزیز کی طرف سے حج کریں، آپ بہتر طریقے سے اللہ تعالیٰ سے اس کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں۔ حج بھی وہ پہلے حج کیتا ہے دوجا پھر کر سکتے نہیں، پہلے کیتا ہے۔ حج کسی کی طرف سے وہ شخص کرے گا جس نے خود اپنا حج کر رکھا ہے۔ پہلے کیتا ہے۔ حج کسی کی طرف سے وہ کرے گا جس نے خود پہلے اپنا فرضی حج ادا کر رکھا ہے، وہ کرے گا۔ عمرے کی بھی یہی پوزیشن ہے۔ عمرے کا معاملہ بھی، عمرے کے بارے میں ایسے وضاحت نہیں ہے، لیکن عمرے کا معاملہ کچھ اختلافی بھی اہل علم ہے کہ عمرہ کسی کی طرف سے ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ حج کے بارے میں تو اتفاق ہے کہ ہو جاتا ہے، عمرے میں اختلاف ہے اہل علم کا۔ بہرحال درست بات اس میں یہی ہمیں سمجھ آتی کہ عمرہ بھی ہو سکتا ہے۔ پہلے اپنا کیا اور ہاں جی، عمرے کا معاملہ تو بڑا ہی آسان ہے نا۔ عمرہ تو آپ کرنے گئے، آپ 1 گھنٹے میں عمرہ کرو، پھر باہر جاؤ، دوبارہ احرام باندھ کے آ جاؤ، پھر دوسرا عمرہ کر لو۔ مشکل تو حج میں آتی ہے کہ جو سال میں 1 دفعہ ہوتا ہے۔ جو باہر باندھ کے آئے تھے مسجد عائشہ، نہیں، مسجد عائشہ نہیں، اصل میقات پہ جانا پڑے گا۔